اب ائمہ کے درمیان میں بھی اس میں اختلاف ہے کہ منی ناپاک ہے یا پاک ہے. ناپاک پاک کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک اگر ہے تو کپڑے کو لگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا. اسی طرح سے جسم کو لگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا. پیشاب جسم کو لگا تو کیا کرتے؟ دھوتے نا. تو ایسا ہی منی بھی اگر جسم کو لگ جائے تو اس کو دھونا یا نہیں دھونا, اور کپڑے کو لگ جائے تو دھونا یا نہیں دھونا. ویسے پڑھ لیے تو نماز ہو جاتی نہیں ہو جاتی, یہ بات چل رہی ہے. تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتلام جس کپڑے کے اوپر لگ جائے اس کا دھونا واجب ہے. اور ان کے پاس اور امام مالک کے دیگر جتنے بھی فقہاء ہیں, ان کے ماننے والے جتنے بھی ہیں, ان تمام کے پاس منی دیگر نجاستوں کی جیسی ہی ایک گندگی ہے, نجاست ہے. وہ بغیر پانی کے دھوئے کے صاف نہیں ہوتی ہے. صرف رگڑ لینے سے, ہاتھ وغیرہ سے کسی سے گھس لینے سے وہ صاف نہیں ہوتی, پاک نہیں ہوتی. تو جہاں پر بھی جس کپڑے پر منی لگ جائے یا جسم کے جس حصے پر منی لگ جائے اس کو پانی سے اگر دھوں گے تو ہی وہ پاک ہوگا. یہ کس کے پاس ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے پاس ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک اور نجس ہے. ایک بات. دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی منی ناپاک ہی ہے. البتہ منی کو صاف کرنے کے, جہاں منی لگی ہے, جہاں احتلام لگا ہے, اس کو پاک کرنے کے دو طریقے احناف کے پاس. ایک پانی سے بھی دھو سکتے ہیں اور دوسرے اس کو کھرچ کے بھی نکال سکتے ہیں. دونوں کا بھی جواز ہے. اچھا. اور حسن بن حی یہ فرماتے ہیں کہ البتہ انہوں فرما رہے حسن بن حی ہے تو انہوں کیا فرمائے, انہوں فرق کرتے کپڑے کو منی لگی تو اس کا مسئلہ الگ ہے, جسم کو لگی تو الگ ہے. انہوں بولتے جسم کو لگی تو دھونا ہی دھونا ہے, دھوئی تو ہی پاک ہوتی, رگڑنے سے نہیں ہوتی. البتہ کپڑے کو اگر لگ جائے تو دھوئے تو بھی چلتا اور گھس کے نکالے تو بھی چل جاتا ہے. یہ ایک قول ہے. اچھا. تیسرا قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ منی پاک ہے, نجس نہیں ہے, گندی نہیں ہے, اور جب پاک ہے تو بغیر دھوئے کے بھی آپ نماز اس کپڑے میں پڑھ سکتے ہیں, یا جسم پہ کہیں لگی ہے تو ویسے ہی پڑھ لیے تو بھی نماز ہو جاتی. یہ مطلب ہے. تو رگڑ کے بھی نکال سکتے, دھو کے بھی نکال سکتے, اچھا ہے, لیکن اگر ویسا پڑھ لیے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. یہی قول ابو ثور کا ہے, امام احمد کا ہے, اور اسحاق کا ہے, اور داؤد ظاہری کا ہے کہ منی پاک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منی کچی ہے تو اس کو دھونا مستحب ہے, اور اگر سوکھی ہے تو اس کو آپ رگڑ کے کھرچ کے نکال لے سکتے ہیں. یہی قول حضرت ابن عباس کا اور حضرت سعد وغیرہ کا ہے. بہرحال تو اب یہاں پر وہی شوافع, امام شافعی, امام احمد, ان دونوں اور اسحاق کا صحیح قول یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ منی کیا ہے؟ پاک ہے, اور آپ کپڑا دھو بھی سکتے ہیں, اور وہ جو کپڑا دھونے کی جو بات آ رہی ہے وہ صاف کرنے کے لیے دھویا گیا ہے, نجس تھا بول کے نہیں دھوئے بول رہے. ایسا ہی ہے جیسا کپڑے کو نیٹ لگ گیا, کپڑے کو نیٹ یا تھوک لگ گیا تو آپ کیسا کراہیت ہوتی بول کے دھو لیتے, ویسا دھونا ہے. یہ کہتے ہیں امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اچھا. اور اسی طرح کی روایتیں حضرت علی, حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی آئی ہیں. اچھا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام ثوری, امام اوزاعی, امام ابو اللیث اور حسن بن حی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ منی کیا ہے؟ نجس ہے. اور البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی تو نجس ہے, لیکن اس کو دو طرح سے بھی پاک کر سکتے ہیں. کچی ہے تو دھو لینا, سکی ہے تو کھرچ کے بھی صاف کر لیے تو صاف ہو جاتی. باقی دوسروں کے پاس نہیں ہوتی, دھونا ضروری ہے. اچھا. اچھا. اب دوسرا مسئلہ اس بارے میں یہ ہے کہ منی ناپاک ہے بول کے جو لوگ بولتے ہیں تو کہاں سے بولتے بھائی؟ انہوں ناپاک ہے بول کے کئی کو بول رہے ہیں, یا پاک ہے تو کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منی ناپاک ہے, نجس ہے. اس کے لیے ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ منی خون سے بنتی ہے, اور خون خود ایک
ناپاک چیز ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ منی کے نکلنے کا جو مقام ہے وہی مقام ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے. تو پیشاب ایک گندے مقام سے نکلتا ہے تو اسی جگہ سے جب منی بھی نکلے گی تو وہ بھی پیشاب کے ملنے کی وجہ سے وہ بھی نجس ہی ہوگی. تو لہٰذا منی اور پیشاب جیسا نجس ہے ویسے ہی منی بھی نجس ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی پاک ہے. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم بولے ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے تو انہیں نجس چیز سے کیسا پیدا ہوتا؟ اس کی ابتدا نجاست سے نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس کی ابتدا پاک چیز سے ہوئی ہے اور لہٰذا وہ منی پاک ہے. یہ فرماتے ہیں. اچھا وہ چاہے عورت کی ہو چاہے آدمی کی ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تھوک وغیرہ نیٹ وغیرہ کپڑے کو لگ جاتا ہے تو بس اس کو پوچھ دینا کافی ہے. یہ اس روایت کی بنیاد پر وہ لوگ شوافی وغیرہ کہتے ہیں کہ منی ناپاک نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے. اچھا دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی سے بنی سے چیز ہے تو انسان کی ابتدا پاک چیز سے ہوئی ہے. انسان بھی پاک ہے. نجس چیز جس کی بنیاد میں نجاست ہے تو انہیں پورا نجس ہو جاتا تو آپ انسان کو ناپاک بولتے کیا؟ تو انسان کو جیسا پاک بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہا کرمنا بنی آدم تو اس لحاظ سے آدمی جس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ بھی پاک ہے منی بھی پاک ہے. اس طرح سے ان کا کہنا ہے. دوسرا مسئلہ اب یہ ہے کہ منی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا. اب انہوں پاک ہے بول رہے تو پاک چیز کے نکلنے سے تھوک ہے تھوک نکلا تو وضو ٹوٹتا کیا؟ تو اب وہ ایک مسئلہ پیدا ہو رہا. تو ذهب الجمہور الى ان خروج المنی ينقض الوضو. جمہور علماء فقہا کہتے ہیں کہ منی کا نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب غسل ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا تو اتفاق الفقہاء على ان خروج المنی من الرجل والمرأة موجب للغسل. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے شوافع کا بھی احناف کا صواب کا کہ منی شہوت کے ساتھ جب نکلے گی تو اس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے چاہے وہ عورت سے ہو یا آدمی سے ہو. یہ مسئلہ ختم ہو گیا.